کی ضرورت تو ہے. یہ IMF سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ IMF سے جان ضرور چھڑائی جا سکتی ہے, کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے. میں نے ایک ماڈل اسٹڈی کیا کچھ عرصہ پہلے, اور میں نے ماڈل پاکستان کے بہت سارے گورنمنٹ آفیسر کے ساتھ شیئر کیا کہ ہماری پڑوسی ممالک میں 90s میں اس ہمارے سے سخت بحران, معاشی بحران آ گیا تھا, بٹ انہوں نے بیٹھ کے سخت معاشی فیصلے کیے. انہوں نے گورنمنٹ بھی بچائی, انہوں نے معاشی فیصلے کیے, اور اس کے بعد کیا ہوا, ود ان 2 years تھنگس ٹرنڈ, مطلب ان کے لیے پازیٹیو ہوگی. ہمیں آج ضرورت سخت فیصلے لینے کی ہے. ہمیں انہوں نے بات کی, میں اس سے بھی پہلے کی بات کروں گا کہ آج یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو IMF کے ساتھ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ماننا نہیں جاتا کہ جی یہ ہم نہیں مانیں گے, یہ ہم نہیں مانیں گے. ہمیں ذاتیات سے بالا تر ہو کے پاکستان کے لیے ایگریمنٹس کرنے چاہیے. ہمیں میں آج بھی بتا رہا ہوں, مجھے اس قوم کے اوپر کانفیڈنس ہے, مجھے اس ملک کے اوپر کانفیڈنس ہے, مجھے جو اس کی عوام ہے اس کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, اگر آج بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ ویئر وی ہیو ٹو گو, 2 سال کے اندر پاکستان اپنے تمام معاشی مشکلات میں سے نکل سکتا ہے. بٹ اس کے لیے ایک سخت فیصلے کرنے ہوں گے, لانگ ٹرم فیصلے, شارٹ ٹرم نہیں, اور سیاسی فیصلے بھی نہیں کرنے ہوں گے, ذاتی فیصلے بھی نہیں کرنے ہوں گے. پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے سخت فیصلے کریں. پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے, پاکستان کی کاروباری برادری آپ کے ساتھ ہے. پاکستان پورا 1 یونٹ ہو کے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر کے صرف 2 سال میں ان تمام مسائل میں سے. یہ سخت فیصلے کیا ہیں, مطلب کس طریقے سے اکنامک ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ IMF کی کنڈیشنز پہ چلیں گے, IMF یا قرضے پہ چلیں گے, کٹوریاں لے کے ملک چلائیں گے, آپ کا ملک تو نہیں چل سکتا, آپ تو اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کٹوری سے لے کے ہم لوگ اپنے پیر پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس کا سب سے جو بہتر سولوشن جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اکانومی کو امپورٹ بیس اکانومی سے ہٹا کے ایکسپورٹ بیس اکانومی کی طرف بنانا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ پاکستان کو اس وقت ایک انڈسٹریلائزیشن پیکیج کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت ایک انڈسٹری فرینڈلی, ایک انویسٹر فرینڈلی پیکیج کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم انڈسٹری لگانے والے کو پروموٹ کریں, ہم زمین وہاں پہ اس کو فری آف کاسٹ دے دیں, ہم لیز پہ دے دیں. بٹ مسئلہ کیا ہے, میں انڈسٹری آج لگا لیتا ہوں, آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں سے میں اسلام آباد کی بات کروں تو 118 ریگولیٹرز موجود ہیں جو ایک کمپنی کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں ایک ایکسپورٹر سے بات ہوئی تو 33 ریگولیٹرز ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور آئے دن ان کے مسائل ہو رہتے ہیں. ہمیں ون ونڈو سولوشن کی طرف آنا ہے. ہمیں انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, اچھا انڈسٹری لگا بھی لی, چلیں آج میں نے انڈسٹری لگا لی, 3 سال بعد آپ کی پالیسی چینج ہو جائے گی, تو مجھے کانفیڈنس تو دیں کہ اگر میں ایک انڈسٹری لگاتا ہوں, ٹھیک ہے آج امپورٹس پہ پابندیاں ہیں, میں پاکستان میں ڈومیسٹک پروڈکشن شروع کر لیتا ہوں, بٹ 2 سال بعد آپ امپورٹ کھول دیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو انویسٹر کو, انڈسٹری لگانے والے کو 15 سال کی 20 سال کی ایک پروٹیکشن بھی چاہیے کہ وہ جو پیسہ لگا رہا ہے وہ دینی چاہیے. کہ ہر آنے والی حکومت جو پالیسیز چینج کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے, وہ ہوتا کیوں ہے, آپ نے پچھلے سال دیکھا جب اپریل مئی میں ہوا تو IMF سے ایک ایسا معاہدہ کر لیا گیا جو ریئلسٹکلی نہیں تھا, ان سے ایسے وعدے کر لیے گئے, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی. آج مجھے بتائیے کہ آج اگر انڈسٹری لگ جاتی ہے, آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو یوزر فرینڈلی ایک بہت ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر ایک پالیسی لانی چاہیے. اور میں پھر بات بتا رہا ہوں, پچھلی گورنمنٹ نے آپ کا ایک پیکیج دیا, کنسٹرکشن کا پیکیج دیا, اور ان کو 3.5 سال 4 سال بعد یہ احساس ہوا کہ ان کو انڈسٹریلائزیشن کا پیکیج دینا چاہیے تھا. اس کرنٹ گورنمنٹ کو بھی یس دس از اے فیکٹ, میں ایک بات کو بہت کچھ بعد میں ریئلائز دیکھیں, یہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا ریئل اسٹیٹ کا, ریئل اسٹیٹ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ ہی آپ نے کوئی منسٹری آئی ریئل اسٹیٹ کو دے دی. اب جی اس سے ہمیں وقتی طور پر تو آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو جاتا ہے, لانگ ٹرم آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. لانگ ٹرم آپ کو انڈسٹری دیتی. ایک چیز ہم سے غلطی ہوئی جب ہم نے سی پیک کیا, ہم نے اس وقت چائنا کے ساتھ جی ہم نے آپ کو اتنے ارب ڈالر کی چیزیں دینی ہیں, ہم نے آپ سے اتنے ارب ڈالر کی چیزیں لینی ہیں. اب اس پہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو چھوٹ دی, ہمارے پاس بھیجنے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہماری جو کاٹیج انڈسٹری تھی, جو ایک چپل بنا رہا تھا, جو ایک بال بنا رہا تھا, ختم ہو گئی, وہ بھی تباہ ہو گئی. ایک پین بنانے والا پین بھی ہم چائنا سے لیتے ہیں, ہم ایک چائنا کی ریٹیل مارکیٹ بن گئے, ایسے ہی اس کی ایک چھوٹی مارکیٹ بن گئے, ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا, ہم نے اپنی انڈسٹری خود تباہ کرا دی. ایسے ہی ہے. اس کے لیے یہ کہ ریئل اسٹیٹ سے ہمیں نکلنا ہوگا, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہمارا لانگ ٹرم کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جو بھی آتے ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں, جی میں یہ کر لیا, یہاں سے ہمیں اتنا بینیفٹ ہو گیا. میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی 2013 میں, انہوں نے اس چیز پہ الیکشن لڑا کے جی ملک میں بجلی نہیں ہے, جتنے پاور سیکٹر لگائے گئے سارے آپ نے فرنس آئل پہ لگائے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آئندہ جب فرنس آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو بجلی کا ریٹ کتنا ہوگا. آپ نے متبادل انرجی نہیں استعمال کی. اب یہ حالت ہے کہ 50 روپے یا 100 روپے یونٹ میں اگر کوئی انڈسٹریلسٹ انڈسٹری کھڑی کرتا ہے تو کیسے چیز ایک پینسل جو ہے وہ کتنی چائنا سے کتنی سستی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. ہم اس کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ہم کاسٹ آف پروڈکشن پہ نہیں کمپیٹ کر سکتے. میں آپ کے سوال کی طرف واپس آؤں گا تو اس کا ایک ون لائنر یہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو
اگین ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کی طرف لے کے جانا چاہیے, ہمیں پروڈکشن کو بہتر کرنا چاہیے, ہمیں نئے نئے ایونیوز دیکھنے چاہیے, اینڈ دین اگین ون ونڈو سولوشن فار دا FDIs, اینڈ دین ویری گڈ پالیسی اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار دا انڈسٹریلائزیشن آف دس کنٹری. ایک انڈسٹریلائزیشن پیکیج کی اس کنٹری کو ضرورت ہے, لانگ ٹرم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکس کلچر کو آسان کرنے کی ضرورت ہے, ان ریگولیٹرز کو ہٹانے کی ضرورت ہے جو ہمارے سروں پر آ رہے ہوتے ہیں, جو کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے میکسیمم مینوفیکچرنگ یونٹس بند ہو چکے ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن یس بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کے اوپر, ان تمام محاذ کے اوپر ریاست کو پیرالل کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اگین ایک بات کروں گا کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, قوم ریاست کے ساتھ, قوم ملک کے ساتھ, قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, بٹ قوم کو لے کے چلنا, ایک ڈائریکشن دینا ریاست کا کام ہے.